عورت کے تقدس کی حد یہ ہے، فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ رکھا گیا ہے، اور پہلی عورت اس مرد کی پسلی سے پیدا کی گئی جس کی وہ منکوحہ کہلائی۔ ہم ایسے معاشرے کے لوگ ہیں جہاں بیٹی کے گھر سے پانی پینا تو حرام سمجھا جاتا ہے، لیکن جائیداد میں حصہ نہ دینا جائز سمجھا جاتا ہے۔ عورت کو عزت رب نے تحفے میں دی ہے اور مرد کو کمانی پڑتی ہے۔ اپنی آنکھوں کو سنبھال کر رکھیے اے ابن آدم، گھر سے نکلی ہوئی ہر مجبور بیٹی بے حیا نہیں ہوتی۔ اگر کوئی مرد تمہیں چھوڑ دے تو دکھی ہونے کی بجائے خوش ہو جایا کرو، کیونکہ وہ واقعی مرد ہوتا تو کبھی نہ چھوڑتا۔ کتنی نازک ہوتی ہیں لڑکیاں، پسند کا سوٹ نہ ملے تو عید نہیں مناتی، مگر ایک ناپسندیدہ انسان کے ساتھ چپ چاپ پوری زندگی گزار دیتی ہیں۔ حیادار ہونا مرد کے بھی اتنا ہی واجب ہے جتنا عورت پہ، لیکن اس دور جاہلیت نے شرم و حیا، وفا، قربانی صرف عورت کے نام پہ مختص کر دی ہے۔ کردار صرف عورت کا ہی نہیں ہوتا، مرد حضرات بھی جب کردار سے گر جائیں تو بد کردار ہی کہلائیں گے۔ مرد کہتا ہے کہ اکیلی عورت محفوظ نہیں ہوتی، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ کس کی وجہ سے۔ اگر بیوی ہے تو غلام ہے، اگر بیٹی ہے تو بوجھ ہے، اگر بہن ہے تو شک کا شکار ہے۔ بس عورت اب ماں کے روپ میں ہی کچھ اہمیت کی حامل رہ گئی ہے۔ عورت موم صرف اپنی پسند کے مرد کے لیے ہوتی ہے، ورنہ اس جیسا پتھر کوئی نہیں۔ شریف عورت جس سے ایک بار جڑ جاتی ہے، بس پھر وہی اس کا سب کچھ ہوتا ہے، کسی اور کے سائے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جان دے دے گی لیکن شرک کا خیال تک نہ لائے گی۔ مرد کو خوش کرنے کے لیے عورت کیا کیا کرتی ہے۔ عورت اندر بدل دیتی ہے، باہر بدل دیتی ہے، اپنا دل بدل دیتی ہے، وجود بدل دیتی ہے، صرف اس لیے کہ وہ خوش رہے، ناراض نہ ہو، اس کی نظر نہ بدلے۔ اپنی بیوی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کریں، کیونکہ وہ موت کی وادیوں سے گزر کر آپ کو باپ بناتی ہے۔ عورت کا دنیا میں پہلا روپ ہی رحمت ہے، بیٹی بن کر سب خاندان کے دلوں پر راج کرتی ہے، بہن بن کر بھائی کی سچی اور مخلص دوست اور ماں کا بازو بن جاتی ہے۔ جب بیوی ہوتی ہے تو ایک پختہ اور ہمیشہ ساتھ نبھانے والی، ہر دکھ سکھ کی ساتھی بن جاتی ہے، اور جب ماں بنتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا رتبہ اتنا بلند کر دیتا ہے کہ جنت کو اٹھا کر اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ اگر عورت کو رونے کے لیے کاندھا میسر نہ ہو تو وہ مضبوط ہو جاتی ہے، محتاج نہیں رہتی۔ ایک بار اسے دلاسا نہ دو تو اگلی بار آپ کے سامنے بکھرا ہوا وجود نہیں لے کر آئے گی۔ عورت شک کرے تو مرد ہنس کر ٹال دیتا ہے، لیکن اگر مرد شک کرے تو عورت رو رو کر ٹوٹ جاتی ہے۔ عورت کی عزت کریں جب وہ کسی محرم کے ساتھ گھر سے نکلتی ہے، عورت کی ضرور عزت کریں جب وہ اکیلی گھر سے نکلتی ہے۔ مرد چاہے جیسا بھی مکان بنا لے، لیکن اس مکان کو گھر کی شکل دینے کے لیے عورت کا محتاج ہوتا ہے۔ عورت گھر چلانے کے لیے بھی کما لے، لیکن اس کی کمائی میں مرد جیسی برکت نہیں۔ جب مرد اور عورت ایک دوسرے کے بغیر ناممکن ہیں تو پھر ایک دوسرے کی قدر بھی کرنی چاہیے۔ عورت بھی بڑی بے بس ہے، کوئی اس پر انتظار ٹھونستا نہیں،
لیکن اس کی روح میں انتظار ہے۔ شاید وہ اس لیے راہ تکتی ہے کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس جنت میں لے جائے۔ عورت محبت کرے اور اسے چھوڑنے کا سوچے، یہ ناممکنات میں سب سے اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ عورت کو شوہر کے گھر میں نئے رشتوں سے عزت ملے تو وہ ساری دنیا کو بھی قربان کر سکتی ہے۔ مرد اس عورت سے عادی محبت کرنے لگتا ہے جو اس کی پوری بات سننے لگتی ہے۔ یہ مرد کا المیہ ہے کہ وہ عورت سے ہمیشہ محبت کرنا چاہتا ہے، لیکن پرکشش اس کے لیے صرف حسن ہوتا ہے جو ہمیشہ نہیں رہتا۔ جب تک عورت پرواہ کرتی ہے، اپنی جان کو روگ لگائے رکھتی ہے، روتی ہے، تڑپتی ہے، سسکتی ہے، لیکن جب وہ پرواہ کرنا چھوڑ دیتی ہے تو چاہے اس کے سامنے اپنی ناک رگڑو، پھر وہ پرواہ نہیں کرتی۔ مرد جب بھی گالی دیتا ہے، عورت سے شروع ہو کر عورت پر ختم کرتا ہے، اور وہ مرد ہی ہے جو سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، مگر عورت کی دی ہوئی ایک گالی اس سے برداشت نہیں ہوتی۔ عورت کو مرد سے نہیں بلکہ عورت کو عورت سے تحفظ کی ضرورت ہے۔ ایک عورت ہی دوسری عورت کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے۔ لڑائی جھگڑے کے بعد عورت کی خاموشی کا مطلب مرد اس کے دل سے اتر گیا ہے، اور مرد خوش ہوتا ہے کہ دب گئی اور اس کی جیت ہو گئی، جبکہ یہ اس کی ہار ہے کیونکہ وہ عورت کو ہار گیا ہے۔ لحاظ اور اجنبی عورت کی عزت دو ایسی چیزیں ہیں جو دنیا کی ڈگری ہمیں نہیں سکھا سکتی سوائے گھر کی تربیت کے۔ مرد ضد پر آ جائے تو عورت کی زندگی تباہ کر دیتا ہے، اور جب عورت ضد پر آ جاتی ہے تو نسلوں کی نسلیں تباہ کر دیتی ہے۔